قریب قریب اللہ کے ساتھ آج بھی آج سامنے آ ماشاء اللہ آ جاؤ رستہ چھوڑ دو دروازہ تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کو مسئلہ نہ پیش آئے اللہ کی خیر بہت سی آؤ وہ بھیا کتنے درشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحیح باری تھوڑی گھٹ رہی ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلك وصحابہ اجمعین میرے بھائی بزرگوں دوستوں توجہ کے ساتھ جان مختصر ہے اللہ کے گھر بیٹھے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تقریر کرنے والا کون ہے یہ دیکھنا ہے بات کس کی ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو بس الحمدللہ کون سا انسان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کے حبیب کو نہیں مانتا اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا نبی کے فرمان کو بس یہ دیکھنا ہے کہ بات کرنے والا کون یہ نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے کہ تعریف کس کی ہو رہی ہے بات کس کی ہو رہی ہے تو میرے واجب القدر دوستو بھائیو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد ہے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہر ایک چیز کا مقصد ہے تو ہمارا دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے ہم ایسے نہیں آگے کہ دنیا میں آئے اپنی من چاہی زندگی گزاریں اور جو من میں آئے کھائے پیئیں اور عیش کریں کسی بات کی روک ٹوک نہیں جیسے کہ جانور ہوتا ہے بے محرم جنگل میں جانور ہوتے ہیں بے محرم تو ایسے ہم بے مورے نہیں ہیں میرے بھائیوں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھو گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو یہ کلمہ کیا ہے عربی زبان ہے یہ ہماری زبان میں کیا سمجھے لا الہ الا تو پڑھتے ہیں لیکن یہ پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا ہے بھی لا الہ بھی لا الہ الا ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین یہ میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے یہ ہے مقصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مبارک سنت طریقے پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے یہ ہے کلمے کا مقصد پھر اس میں ملے گا کیا پھر اس میں جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا ملے گا فرمایا کہ جو انسان صبح یا شام دن میں کسی حصے میں
دل کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تو فرمایا کہ اس کے نام اعمال میں برائیاں مٹا کر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن شرط کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم نے پڑھا ہے تو ہمارا یہ یقین ہو جائے، ہمارا ایمان بن جائے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے جوڑا دے، چاہے ایک بھی نہ دے۔ اور یہ بات اللہ کی قرآن کی میں کر رہا ہوں، چاہے بیٹا دے، چاہے بیٹی دے، چاہے جوڑا دے، چاہے ایک بھی نہ دے۔ ہے کہ پوچھنے والا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ دینے والا، جوڑا جوڑے بیٹے بیٹے دینے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارا یقین ہے کہ آسمان سے بارش برسانے والے اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بارش نہیں برسا سکتا۔ جب ہم نے میرے بھائیو کلمہ پڑھا ہے تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بننا، پھر بارش برسنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، یہ کلمے کی باتیں بتا رہا ہوں، بنیادی چیز ہے۔ جب ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو ہمارا یقین ہے کہ اس دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے، اور پھر رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر رات آئے گی، رات آنے کے بعد آسمان پہ یہ تارے سجانے والے اور چاند کو کھڑا کرنے والا یہ کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ رات کے بعد دن آیا تو سورج نکلا یہاں سے، سارا دن سورج روشنی کرتا ہے، یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ کس کی طاقت پہ سورج نکل رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے، اللہ کے حکم سے یہ روشنی، یہ سارا نظام چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ جس دن سے اللہ کی ذات نے یہ آسمان کھڑا کیا ہے، آسمان، آج دیکھو ہم کمرہ بناتے ہیں، چار دیواریں بناتے ہیں، پھر گارڈر، ٹیر، ٹیل، اوپر کتنا ہم کسر کرتے ہیں، پھر اس چھت کے اوپر رنگ کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد رنگ پھیکا پڑ گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، کوئی چھپری بنائے، چھپر بنائے، تو لازم اس کے نیچے 3 4 5 تھمے دیں گے ہم۔ تو ہم تو ایک ذرا بھی بغیر سپورٹ کے نہیں کھڑا کر سکتے۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان جس دن سے بنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اور آج بھی اور قیامت تک اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر جس دن اس آسمان کو رنگ ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک یہ رنگ میں ذرا برابر کبھی سوچا ہے کہ رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، ایسا ہو گیا، آدھا آسمان ایسا ہو گیا، آدھا ایسا نہیں۔ جس دن اللہ رب العزت نے رنگ کیا، اس دن سے لے کر آج تک، اور یہ قیامت تک یہ ایسے رنگ رہے گا۔ دنیا میں ہے کسی کی طاقت کہ اتنا بڑا کوئی چھت کھڑا کر دے؟ اتنا بڑا نہیں، ایک کاٹ بھی کھڑا کر کے دکھا دے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو کرنے والی ہے۔ پھر زمین، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی زمین نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پانی، سمندر، زمین کے اوپر پانی، پھر پانی کے اوپر یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ ہمیں جو پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں۔ یہ ان کی مثال کیسی معلوم ہے کہ جیسے ہم کسی پھٹی کے اوپر پھٹی رکھیں یا موچی کے پاس جائیں، جوتی کے نیچے تل لگاتا ہے، پھر اس کو کل مارتا ہے، کیوں؟ یہ جڑ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ بنائے ہیں، یہ زمین کے پانی کے اوپر میکھیں لگی ہوئی ہیں کہ زمین ہلے نہ۔
कितने बड़े बड़े पहाड़, हम तो सुनते थे, लेकिन हम जमातों में जब देखते हैं, खुदा की कसम, जब पहाड़ों के ऊपर जाते हैं नीचे देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर भी थोड़ा पैर स्लिप हो गया, दिल के 6 महीने हम नीचे गिरते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़, ये अल्लाह की ज़ात है बनाने वाली, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं बना सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमीन में से कैसे कैसे गल्ले उगाए। गंदम किसके लिए है? हम जाते हैं 1 एकड़ में 1 मन 1.5 मन फेंक कर चले आते हैं, दिन हो रात हो, सुबह है शाम है। इसको मेरे भाई कौन सी फैक्ट्री है, किसकी ड्यूटी है जो एक एक दाने को सीधा है उठा सेट करना, फिर इस दाने में से कणक का तीला निकलता है, फिर उस कणक के तीले में से ऊपर सीटा लगता है। इसके नीचे तो कुछ नहीं है, कोई फैक्ट्री तो नहीं है। इस गंदम के तीले के नीचे आम का दरखत, कितना बड़ा आम का दरखत ये उगा, इसके ऊपर कितने आम लगे, अब फिर इसमें मिठास जायका कितना प्यारा। अच्छा, इस आंख को नीचे खोल कर देखो, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मीठा नहीं है, कोई लूना, कोई पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल अपनी कुदरत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम कौन चीज की तारीफ करें, कौन चीज है कि हम उसकी तारीफ कर सकें। अल्लाह ताला की बेहद नेमतें हैं हमारे ऊपर। आम का ज़ायका अलग, किन्नू का ज़ायका अलग, सेब का ज़ायका अलग, अनार का ज़ायका अलग। अनार देखो, अनार का दरखत देखो कैसे अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर अनार की पैकन देखो, एक एक दाने की पैकन है कि अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये नीचे से ये सारे मामलात जमीन से ये गले उठते हैं, फिर कोई तो नहर का बंदोबस्त है। ये नहर वाला पानी कहाँ से आया? टूल चल रहे हैं पीछे, अगर ये टूल भी चल रहे हैं तो नीचे से पानी कहाँ से आए? और कहीं ऐसे भी मुल्क है जो ना टूल का पानी ना नहर का पानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से आसमान से बारिश बरसाता है, फिर फसलें पक रही है। ये सारा मामला किस लिए? कि बंदा तेरे लिए, ये सब इंसान के लिए। ये सारी नेमतें आसमान से उतरती हैं, ये बारिश की नेमतें, ये हवाओं की नेमतें, ये सूरज की रोशनी, नीचे जमीन में से सड़कें बने हुए हैं। हम इस जमीन से कितने फायदे उठाते हैं। फिर माल की तरफ आओ, जानवरों की तरफ आओ, तो कितने कितने ये जानवर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमें किस लिए दिए हैं? इंसान के लिए। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक बनाई, उसमें से सबसे अफजल इंसान को बनाया। इंसान, मैंने तुझे इन सब मखलूक 18,000 मखलूक में से सबसे बेहतरीन है इंसान, मैंने तुझे बनाया। पर इंसान बनाया। फिर जब हम रोजाना सुनते हैं कि फलाने थोड़ी की घर बेटा हुआ है, फलाने थोड़ी की घर बेटी पैदा हुई है, फलाने ईसाई की घर पैदा हुआ बेटा हुआ, बेटी हुई, उनकी घर में पैदाइश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने दरखास्त दी ना आपने दरखास्त दी, अल्लाह ताला ने कितना हमारे ऊपर करम किया कि मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया। अगर मेरे भाइयों किसी हिंदू यहूदी थोड़ी की घर में पैदा कर देता तो हमारा कोई जोर था? कोई हमारा जोर नहीं था। हम भी राम राम पे करते, कभी दरखत के आगे, कभी गाय के आगे, कभी मूर्ति के आगे, बस गिर जाते पड़े रहते वहां। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के घर में पैदा किया। कभी हमने ये सोचा है कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है हमारे ऊपर कि बगैर दरखास्त के अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा कर दिया। हम मुसलमान हैं मेरे भाइयों। क्या है हम मुसलमान हैं। फिर हम किस नबी के उम्मती हैं? खुदा की कसम, काश हमें इस चीज का पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने हमारा रुतबा कितना रखा है कि अपने आखिरी हबीब की उम्मत में पैदा किया है। उस नबी की उम्मत इतना मेरे भाई शान है, इतना शान है हमारा अल्लाह के कुरान में है कि ए इंसान, मैंने तुझे आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया है। फिर नबी सल्लल्लाहु ने दुआएं मांगी। एक वक्त आया आका अलैहिस्सलाम दिन को दुआएं मांग रहे हैं, रात को दुआएं मांग रहे हैं। जब
اللہ کے نبی کو پیغام ملا کہ آپ نے ان لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو یہ لوگوں کو حالات کیا تھا؟ لڑائی جھگڑے فساد، فلانے کو نہیں چھوڑنا، فلانے کو مار دینا، فلانے کو نہیں چھوڑنا، اس کو قتل کر دینا، اس کی شادی پہ نہیں جانا، اس کی غمی پہ نہیں جانا، اس کی خیرات پہ نہیں جانا، اس کے گھر نہیں جانا، اس کے محلے نہیں جانا، جتنا ہو سکتا ہے تو شادی ہو جائے تو لوگوں کو روک دے، نہیں فلانے کی بیٹے کی شادی ہے نہیں جانا، آج بھی ہو رہا ہے، پوری کوشش کریں گے نہیں جائیں گے، ہاں اگر جائیں گے تو فلانے 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 یہ نہ آئے پھر ہم آئیں گے، اگر یہ آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ جہلیت ہی جہلیت۔ اللہ کی پاک نبی نے محنت شروع کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر یہ لا الہ الا اللہ اتنے یہ سمجھ، جب انسان کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، جب سمجھ نہ آئے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ دعوت سے ہوئی لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ذات اللہ کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے دنیا میں جانا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، امتحان ہے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے۔ یہ جو 4 دن کی زندگی ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اس تھوڑے وقت میں اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتی ہے کہ کون کون سا انسان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ ان کی موار میرے ہاتھ میں ہے، ایسے میں نے ڈھیل چھوڑ دی، جا بھی موج کر، جنت بھی بنائی میں نے، دوزخ بھی بنائی میں نے۔ توجہ سے اللہ رب العزت جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے۔ جنت بہت اعلیٰ شان جگہ ہے، اعلیٰ شان۔ دوزخ بہت خوفناک جگہ ہے، اس آگ سے 70 گنا زیادہ وہ دوزخ کی آگ تیز ہے، اور اس آگ میں دوزخ میں بھی انسان جائیں گے میرے بھائیوں، اس میں کوئی گھوڑے گدھے نہیں جائیں گے، اس میں بھی انسان جائیں گے، اور جنت میں بھی انسان جائیں گے۔ پھر ہمیں کیا پتا چلے بھی جنت میں جانے والا رستہ کون سا ہے، دوزخ میں جانے والا رستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی بھیجی، اور نبی آ کر لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ یہ کچھ بھی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، اس کی مان لو، میں نبی ہوں، میرے طریقے پہ آ جاؤ، اللہ کامیاب کر دے گا۔ تو لوگ عقل سے کہتے ہیں یار میری عقل نہیں مانتی، جو عقل سے سوچتا وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ جنہوں نے نبی کی بات پہ لبیک کیا، کہنا مان لیا، وہ ہر نبی کی امت کامیاب ہو گئی۔ جو جن نبیوں کی بات لوگوں نے ان کی انہیں مانی، وہ امت کامیاب ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی پر قرآن اترا، اس قرآن میں لکھ دیا کہ فلانے نبی کی امت وہ کامیاب ہوگی، وہ کامیاب۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ، 80-82 آدمی مسلمان ہوئے، جو مسلمان ہیں وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے انکار کی تھی وہ ہلاک ہو گئے۔ ایسا سلسلہ چلتا چلتا آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے لوگوں کو یہی دعوت دی، لوگوں لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی طرف۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب کیا دیا؟ کوئی پھر بنے، تو جہلیت کا تھا، ان میں سے کوئی سیدنا ابو بکر صدیق بنے، پھر عمر فاروق جیسے لوگ بنے۔ یہ عمر فاروق کون ہے؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، جب واپس گیا تو کلمہ پڑھ کر واپس گیا۔ پھر سیدنا عثمان بنا، حیدر کرار بن گئے، حسن حسین بن گئے۔ یہ سارے صحابہ، ان کی کتنی شان ہے، 10 صحابوں کا نام آتا ہے، اللہ کے نبی ایک مجلس میں کہا فلانا جنتی فلانا جنتی فلانا جنتی، بلکہ پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جتنے صحابی ہیں 100/100 کامیاب ہیں، 100/100 جنتی ہیں، ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بات پہ لبیک کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ اب ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، اختیار ہے۔ قرآن پاک آ گیا، اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کے قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ یہ رستہ جاتا ہے جنت کی طرف۔ کون سا رستہ؟ کہ میں نے نبی بھیجا ہے، نبی کے اوپر قرآن بھیجا ہے، اور نبی کی پیروی کرو، یہ سیدھا رستہ جاتا ہے جنت کی طرف۔ دوسرا رستہ شیطان کا، وہ کیا ہے؟ اپنی من چاہی۔ توجہ سے، جو میرے دل میں آیا تو میں نے سبحان اللہ کہہ دیا، میرے دل میں آیا تو اذان سنی چلا گیا مسجد میں، اگر دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نہیں چاہا
تو زندگی گزر چکی ہے، 70 سال 80 سال 50 سال 40 سال 20 سال، ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ دنیا میں جاؤ اپنی من چاہیے کرو۔ اے انسان کہ تیرے لیے میں نے زمین آسمان یہ سارے معاملات یہ جنت بنائی، کس لیے بنائی؟ کہ تو اپنی من چاہیے کر۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اب کیا ہے کہ جنت اور دوزخ، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا اتنی دیر تک میں اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک میرا ہر امتی جنت میں نہ جائے۔ توجہ سے، اللہ رب العزت کے نبی نے رات ساری کھڑے ہو کے دعائیں مانگی، سارا دن کھڑے ہو کے دعائیں مانگی، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اور پھر فرمایا یہی نبی دعائیں مانگنے والا راتوں کو اور دن کو، اور یہی نبی قیامت کے دن بھی دعائیں مانگے گا، لیکن یہی نبی، توجہ سے، یہی نبی کل کو قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، میرے مولا ان کے لیے میں نے دن کو پتھر کھائے، رات کو کھائے، نہ رات سوا نہ دن کو سو، میں نے کبھی نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی۔ یا میرے باری تعالیٰ ان لوگوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں نے میری انکاری کی۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ہو مسلمان تیری بھلا کون انکاری کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرے نہ ماننے والے وہ لوگ ہیں جو میرے سنت کے باغی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ میری سنت کو چھوڑنے والے یہ میرے نافرمان ہیں۔ فرمایا ماننے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ جو میری سنت کی پیروی کرے گا یہ ہے مجھے ماننے والے، یہ سب جنت جائیں گے۔ اب اختیار ہے میرے بھائیو، ناراض نہ ہونا، میں گناہگار آدمی ہوں، ناراض نہ ہونا۔ یہ سنت کس کی ہے؟ توجہ سے بولو بھی سارے سمجھدار، یہ سنت کس کی ہے؟ توجہ سے بولو بھی کس کی سنت ہے؟ آمنہ کے لال کی، بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کی یہ سنت ہے۔ اگر اچھی لگتی ہے تو سمجھ لو کہ نبی کی پیروی ہو رہی ہے، نبی کی تابعداری ہو رہی ہے۔ اگر میرے بھائیو اچھی نہیں لگتی تو سمجھ لو کہ نبی کی سنت سے انکاری ہے۔ یہ ٹوپی اور پگڑی کیا ہے؟ توجہ سے، کیا ہے یہ؟ کس کی سنت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر سر پہ ٹوپی پگڑی ہے تو سمجھ لو کہ سنت کی پیروی ہے، اگر سنت کی پیروی نہیں تو سمجھ فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ نہیں۔ تو یا سنو وہ کون؟ جو میری سنت سے انکاری کرنے والے ہیں۔ تو سنت کی طرف آؤ گے کہ پیچھے ہٹو گے؟ میرے بھائیو پیسے بھرنے پڑتے ہیں، پیسے دیکھو کتنا شیطان ہمیں بھلایا، پیسے بھرتے ہیں، حوام پہ جاتے ہیں، نئی کے پاس جاتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، 10-15 روپے کا پلیٹ ہے، ہفتے میں 2-3 دفعہ اپنے نبی کی سنت، یہ صبح شادی پہ کیا ہے؟ کھانے کی شادی میں جا رہا ہوں، کیا ہے بھئی؟ میں پلیٹ پھیر لوں۔ اور بدبخت تو سوچ سی تو پلیٹ پھیر تو کہاں رہا ہے؟ کدھر تو پلیٹ پھیر رہا ہے؟ اے آمنہ کے لال کی سنت پلیٹ پھیر رہا ہے۔ اب یہ داڑھی بنا کر پھر لوگوں کو چہرے دکھاتا ہے کہ میں بھی ایک ہیرو بن کے آیا ہوں۔ کیا سمجھتا ہے یہ زندگی ایسے گزار دے گا؟ تم تیرے لیے دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں ہوں گے؟ کیا تو سمجھے کہ میں منہ دکھائے گا قیامت کے دن؟ تیرے نام اعمال میں یہ ہو کہ تو داڑھی کو صبح بلیڈ پھیرتا ہے، جب تیرے نام اعمال میں اللہ کی نبی جب دیکھے گا کہ میرے اس امتی کے کھاتے میں تو داڑھی مبارک اس پہ بلیڈ پھیرتا آیا، وہ بدبخت تجھے میری سنت نہ پیار نہیں تھا۔ دیکھو یہ عورت، خدا کی قسم شریعت میں آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان میں نے تجھے یہ داڑھی دے کر حسین بنایا، خوبصورت بنایا، داڑھی دے کر۔ یہ انسان کا، مرد کا یہ زیور ہے، کیا ہے؟ مرد کا یہ زیور ہے، جیسے عورت کا زیور کیا ہے؟ اس کے سر کے بال۔ کیا بھی؟ عورت کے سر کے بال عورت کی زینت ہے، عورت کا سنگار ہے۔ اگر میرے بھائیو ایک عورت کیا کام کرے کہ اپنے سر پہ اس طرح پھرائے،
फिर कपड़ा भी सर पे ना हो, बाजार में घूमेगी तो कैसी लगेगी? वो अच्छी लगेगी? औरत है, सर पे ब्लेड फेरा उसने और कपड़ा भी सर पे नहीं है, वो बाजार में औरतें घूम रही, सर पे बाल नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो औरत कैसी लगेगी? खुदा की कसम, हमारी इतनी शर्म, हम शर्म से उसको देख नहीं सकेंगे। तो खुदा की कसम, जब आप दाढ़ी मुनाते हो, आप दाढ़ी मुनाते हो, तो खुदा की कसम इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है। लेकिन क्या है कि शैतान ने क्या नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया 4 दिन इम्तिहान में है। तेरे भी अख्तियार है हाथ में, मेरे भी अख्तियार में है। तेरे भी दिल चाहे, तेरा दिल चाहे अल्लाह की बारगाह में, कोई पकड़ शक्कर नहीं, कोई रोक टोक नहीं। बाकी ये दावतों का देना, किसी के पास जाना, चल के आज दुनिया देखो, दुनिया जाती है दुनिया के लालच से। भाई मुझे ये काम है, 2-4 आदमी दो, मैंने ये काम करवाना है, मैंने ये काम करवाना है, मेरा ये काम है, मेरा ये दुनिया लालच। और दूसरा लालच क्या है? आप भी अल्लाह की तरफ आ जा, आ जा। आगे से बुरा भला लोग कहते हैं, कोई कहता है तू ऐसा है, तू वैसा है, ये नहीं, वो काम नहीं, इनके बस ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। नहीं, चलो खामोशी से सुनते हैं और फिर ब्याह चले आते हैं, सुबह फिर चले जाते हैं। आओ भी अल्लाह की तरफ आ जाओ, आओ भी अल्लाह की तरफ आ जाओ। मेहनत तो ये भी चक्कर लगा रहा है दीन की खातर, और दूसरा कौन सा चक्कर लग रहा है कि मुझे ये 2-4 आदमी जो मेरे ये काम है, फोन करता है काम के लिए आ जाओ। ये भी मेहनत हो रही है, ये भी मेहनत हो रही है। इस मेहनत में फर्क है। बाकी मेरे भाइयों, अख्तियार होता है हर आदमी के पास, अपना अख्तियार है, जो मन चाहे जिंदगी गुजारो। आखिर मुख्तसर बात फिर क्या आती है, कहाँ कि हमने मरना है, हमने मरना है मेरे भाई, हमने कब्र में जाना है। मरने के बाद अगर अच्छे अमाल हैं तो आंख बंद की, हमेशा मजे लगे, मौज लग गई। अगर अमाल अपनी मन चाही के हैं तो आंख बंद हो, समझ लो कि बर्बाद हो गया बर्बाद। अपनी मन चाही गुजरने वाला हो गया बर्बाद, आंख बंद करने की देर है, हो गया बर्बाद, हो गया जलील, अल्लाह की बारगाह में पकड़ में हो गया शुरू। तो मेरे भाई 4 दिन की जिंदगी है, आओ अल्लाह की तरफ सारे मिलजुल कर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपने रब मालिक और खालिक जब अज़ान हो जाए तो करे सजदे, पिछली पे तौबा करे, या अल्लाह माफ कर। और अल्लाह ही वैसे बड़ा करीम ज़ात, रहीम ज़ात है, मेहरबान ज़ात है। आज माँ नाराज हो जाए तो माँ की मनाने के लिए जाओ, माँ की मनाने के लिए, फिर भी मारने के बाद माँ कहती बेटा तूने ये क्यों किया, तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने ये क्यों किया, गिला शिकवा है देती माँ। बाप को मनाने के जाओ तो बाप भी कहेगा कि बेटा ठीक है सुनो हो गई, लेकिन तूने ये गलती की, ये गलती की, ताना जरूर देगा। वो मालिक के कायनात है जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, फिर उसमें मौत देनी है, फिर जन्नत देनी है, या दोज़ख है या जन्नत है। वो कायनात का रब कहता है ऐ बंदे तू इस जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह की तय लगा 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 कि छत तक लगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब से इंसान बने हैं और क़यामत तक सब नबी औलिया वली उम्मत सब इकट्ठे हो जाए, इतने गुनाह नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह की रहमत ने करके बताया है इतने गुनाह कर जमीन से आसमान तक, और फिर क्या कर तेरा जब तेरा मन चाहे, दिन हो शाम है सुबह है, जिस वक्त तेरा मन चाहे क्या कहना है, ना तुझे कोई चपरासी की जरूरत है, ना मास्टर की जरूरत है, ना कोई मेंबर की जरूरत है, ना नाज़िम की जरूरत है, ना एमएलए की जरूरत है, ना एमपी की जरूरत है, ना वज़ीर आज़म की जरूरत है। कह दे अल्लाह माफ कर, ऐ अल्लाह गुनाहगार हूँ, तेरे दर के सिवा दर नहीं है, तू माफ नहीं करेगा और मुझे कौन माफ करेगा। तो फरमाया कि तेरे हाय करने में देर है, तू हाय करेगा तेरी आंख से पानी का कतरा निकलेगा, जमीन में बाद में गिरेगा, पहले ऐलान कर दूंगा जा माफ किया, जा सारे माफ किए, पीछे देख ही ना तूने मेरी नाफरमानी की, तू मेरा महबूब ही रहा है, तू मेरा महबूब है, बस कोई तूने पीछे मेरी नाफरमानी नहीं की। अब ये इतने गुनाह थे, यार ये गुनाह का क्या बनेगा। फरमाया कि इन सब गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। अब ये पहले गुनाह थे, अब ये तेरी नेकियां बन गई है। लेकिन करना क्या है कि जब तौबा की है तो जब अजान हो जाए उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना ये शर्त है। ये नमाज की मिसाल ऐसी है कि एक दरख्त है, दरख्त को ऊपर से छांग दो, ऊपर से छांगो, कच्चे को छांगो, पके को छांगो, छोटे को छांगो, बड़े को छांगो, बार बार छांगो, हर महीने छांगो, हर साल छांगो, फिर फूटेगा।
फिर घुट जाएगा। मौसम में छाएगा, नहीं मौसम में छाएगा, ये फिर घुटेगा, फिर घुटेगा। अब उस वक्त ये घुटना खत्म हो जाएगा जिस वक्त इसको ऊपर से पकड़कर जमीन से पैर निकाल देंगे तो फिर ये नहीं घुटेगा। नमाज की मिसाल ऐसी है, जब इंसान नमाज छोड़ देता है तो सारे मामला फिर सारे गिरे। अगर नमाज की पाबंदी करता है तो दाएं बाएं कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी चलेगा, कभी बैठ जाएगा, कभी सोएगा, चलेगा जरूर हत्ता कि अल्लाह ताला उसको उतनी देर तक बहुत नहीं देर देगा जितनी देर वो अल्लाह का महबूब ना बन जाए। अब अख्तियार है, फिर दोज़ख है, तो दोज़ख में क्या होगा? दोज़ख में क्या है कि दोज़ख खौफनाक आवाज निकालेगी कि लो दोज़खियों को मेरी तरफ ले आओ, दोज़खियों को मेरी तरफ। फिर दोज़ख में अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी वाले करने वाले लोग कौन है? नाफरमान लोग कौन है? कि बाप का बेटा कहना नहीं मानता, ये नाफरमान। ये भाई का कहना नहीं मानता, ये नाफरमान। ये जमींदार खान साहब के ये नौकर कहना नहीं मानता, ये नाफरमान। तो अल्लाह की जो बात नहीं मानता वो अल्लाह का नाफरमान। ये नाफरमान जब जाते हैं दोज़ख में, दोज़ख के करीबी होते हैं, दोज़ख के लिए आओ मेरा ठिकाना इधर है, आओ ले आओ, यानी कि दोज़ख तमन्ना करेगी ले आओ इन नाफरमान को, ले आओ मेरे पास ठिकाना है इनका, मैं प्यासी हूँ, ले आओ इनको, आवाज देगी। और फिर ये कितने साल ये दोज़ख में जलेंगे। और ये दोज़ख में ये नहीं कि आग में चीज फेंक दिए अब वो सड़ गई खत्म हो गई, नहीं, उसी आग में दोज़ख में रहना है, उधर जिंदा रहना है। मौत नहीं, मौत दुम्बे की शक्ल में जन्नत और दोज़ख के दरमियान दुम्बे की शक्ल में मौत आएगी, ज़िबा कर देगी। अब मौत नहीं, मौत का सिस्टम खत्म। दुनिया में 4 दिन अच्छे करो बुरे करो, फिर मौत आएगी, फिर चले जाएंगे। ये मरने के बाद फिर जो मौत है फिर मौत नहीं आएगी। फिर ये दोज़ख में जलेगा, ये धार पुकार करेगा। मेरे भैया क्या फायदा इस जिंदगी का मिला कि इस 4 दिन की जिंदगी में दुनिया में आए, अल्लाह को नाराज करके चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुखालफत होकर चले गए और दोज़ख में चले गए। इस दुनिया में आने का क्या फायदा मिला हमें? कोई मिला फायदा? आज दुनिया में किसी को देखा है तो भूख मर के मर गया हो? आपने बस्ती में देखा, कभी किसी ने सुना है कि फलानी बस्ती में एक आदमी और भूख की वजह से मर गया, वो पानी की वजह से मर गया? हाँ, ऐसे मरते हैं कि ज्यादा खाकर मर जाते हैं, शराब पीकर मर जाते हैं, ज्यादा हराम खाते हैं पीने। ये लोग ये देखे मरे हुए, लेकिन ऐसे लोग नहीं देखे जो खाने के बगैर पीने के बगैर भूख के मर गए हो, नहीं मरते हो। तो ये फिर ये दोज़ख में रहेंगे। फिर ये दोज़खी कहेंगे मुझे या मुझे पानी पिलाओ, पानी की ये तमन्ना करेंगे। तो इनको मिलेगा उबलता हुआ पानी मिलेगा। ये उबलता हुआ पानी जब मेरे भाइयों पिएगा ये, तो ये जो होंठ है ये नीचे वाला नीचे चले जाएगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा। वो जब अच्छा मिलेगा क्या पानी? कैसा कि रेशा उबलता हुआ, गला हुआ जैसे गोट होते, ऐस किस्म का पानी पी भी इसको मिलेगी। तो जब ये पिएगा इतना गर्म होगा कि ये नीचे वाली चपाड़ी, तो जो करो छोड़ इसको, नीचे वाली ये चपाड़ी ये नीचे रह जाएगी, ऊपर वाली ऊपर चले जाएगी। जब ये पानी जब ये गर्म रेशा पिएगा, प्यास की वजह से जब ये पिएगा, तो जब अंदर जाएगा पकाने की जगह से ये अंदर का सारा सिस्टम, ये आंतरा होगी, हर चीज ये पकाने की जगह बात करेगा। तो ऐसे उसको अजाब होता रहेगा, ऐसे अजाब। और अल्लाह की मानने वालों को क्या होगा? खुदा की कसम, क्या शान है उन लोगों की जो अपने अल्लाह का कहना मानते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं। उन लोगों का अल्लाह का कुरान तारीफ कर, मैं नहीं, उनके लिए क्या है कि आंख बंद करने की देर है, कब्र में खुश आमदीद, तेरा आना मुबारक, खुश हुआ, अच्छा हो तो मेरे अंदर आ गया। कब्र में रखा जाता है तो जन्नत में से खिड़की खुलती है उसके लिए क़यामत तक। और जब क़यामत का दिन आया तो बगैर हिसाब जन्नत में। अब ये जन्नत में गया, मौत खत्म। अब जन्नत में जब जाएगा क्या है कि दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर, और शराब पाकीज़ा शराब, ये शराबों की नहर होगी, नहरें चल रही है। इनसे अलावा दूसरा क्या? खाने के लिए जो मन चाहे
جو جتنے بھی جانور پرندے ہیں جب جس کا دل چاہے میں فلانا گوشت کھانا چاہتا ہوں اسی وقت وہ گوشت بن کر یہ اللہ کی قدرت جنت جو ہے جنت یہ اللہ کی کمال ہے اللہ کی پاک قرآن ہے اس کا آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کیا ہے کہ جس گوشت کی طلب کرے گا وہ گوشت آ جائے گا پھر گوشت کے علاوہ جس میوے کے جس پھل فروٹ کا تمنا کرے گا وہ فوراً آگے آ جائے گا پرندے کو گوشت کھائے گا چھوڑے گا پرندہ بنے گا وہ جا رہا ہے جس من چاہے اب جتنا مرضی کھائے گا ایک ڈکار ہر چیز ہضم کوئی پیشاب نہیں کوئی پخانہ نہیں ایک ڈکار دھرمار ان سے آگے چل کے آئے کہ وہ گھر ہو گئے سونے کے گھر اور ان کے جو تکیے ہوں گے وہ سونے کے اور ہیروں کے بنے ہوئے اور کتنے خوشبودار ہوں گی اور ان سے آگے بھی چل اتنی جنت عالی شان ہے خدا کا دل کرتا ہے کہ تعریف شروع کر جنت کی کیونکہ جنت اللہ کی نعمت ہے اس سے آگے کیا ہوگی کہ حوریں ملیں گی آج کہتے ہیں یہ حورہ کہاں سے وہ بھئی اصل آدمی ہوتے ہیں دنیا والے اور تو سب تنگ ہوتے ہیں نا تنگ تو کہتے ہیں ہم تو ان سے تنگ ہیں تو آگے اتنی حوریں کا کیا کریں گے نہیں اللہ کی صفت ہے آج ایک حور کا کل کتنا ہوگا مولانا 5 منٹ اوپر ہو جب اس میں دل میں چلے گئے جن کا سیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے مولانا اچھا ایک 70 حور ایک جنتی کو اچھا ایک حور کا قد کتنا ہوگا 70 ہاتھ یہ ایک ہاتھ ہے 70 ہاتھ ایک حور معلوم کرو حساب کتنا 120 فٹ کا اچھا یہ تو پھر ہم کو تو ڈال لیں گے جیب میں پھر حور دیکھیں کہ میرا خامد صاحب کہاں گیا کون جیب میں نہیں اس جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر اس جنتی کو قد اتنا دے گا ہر جنتی جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کا قد اتنا اور پھر اس جنتی کی خدا کی قدرت سے اتنی طاقت ہوگی کہ کبھی بڑھاپے کی نام نشان نہیں کبھی داڑھی کے نشان یک جوان ہوگا یہ اتنا خوبصورت ہوگا اور پھر کوئی کچھ حوریں ایسے بھی ہیں یہ 70 حوریں اور ہیں ایک حور اور الگ قسم کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان آدمیوں کو ملے گی جو دنیا میں اگر کوئی عورت کہہ دے مالدار عورت خوبصورت عورت اور بڑے قد والی عورت وہ کہہ کہ میرے ساتھ برائی کر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں میں زنا نہیں کرتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو حور ہوگی اعلیٰ قسم والی تیرا جس حور سے من چاہے نکاح کروا لے گا لیکن دنیا میں کیا کرنا اللہ سے ڈرنا ہے دوسرا کون آدمی کہ اس کا قتل ہو گیا قتل ہوا ہے نہ قتل ہوا ہے اس نے قتل کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو اس کو بھی جب جس حور من چاہے نکاح کرا لے اب ہم یہ جو دنیا والی حوریں یہ دنیا والی جو عورتیں ہیں یہ بھی ساتھ ہوں گی یہ بھی پچھڑ جائیں گی ان کا شان کیا ہوگا کہ وہ جو حوریں ہوں گی جنت کی ان حوروں سے اس کا 70 گنا زیادہ حسن ہوگا یہ نہ یعنی کہ نافرمانیاں یہ نفرتیں یہ کینہ بغض یہ دنیا میں ہوتے ہیں جنت میں جانے سے پہلے نظام ہی ایسا کوئی نفرت نہیں کوئی بات نہیں کوئی چیز نہیں ہر چیز نفرت پاک جنت جو ہے جنت پاک چیز جگہ ہے پھر یہ ہے کہ یار پوچھنے لگا یار صحیح آدمی تھے وہ کہنے لگے یار یہ جنت اتنی ہوگی تو ہم تو بوڑھے آدمی ہیں ہماری تو عمر ایسی ہے تو پھر حوروں کی شان ہوگی ہم کیا کریں ان کے ساتھ ہم تو بوڑھے ہیں نا ایک انسان ہے نا انسانی عقل ہے ہم بوڑھے ہیں تو ہمارا دل کیا بنائے میں نے کہا کہ جنت میں جانے سے پہلے ادھر بھی مارکیٹیں ہیں ادھر بھی شوروم ہے ورک شاپ ہے سب سے پہلے آپ کی جو پگ ہے ٹل وغیرہ ہے وہ پھر سے نکال لیں گے آپ بالکل سیدھے ہو جائیں گے مثال طور پہ اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ ایسا جنگ انسان بنا دے کہ اللہ قدرت میں دے رہے کوئی تو میرے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کس کے لیے بنائی ہے یہ جنت اتنی جنت خوبصورت یہ کس کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ بھی دیکھو زندگی یہ بھی گزار کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے اس کے کتنے آگے کتنے کیا کچھ جنت میں آخر بات کر رہا ہوں کہ جنت میں جب جنتی جائے گا اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا نبیوں کا دیدار ہوگا صحابہ کا دیدار ہوگا تابعین تبع تابعین کا دیدار ہوگا عبد القادر جیلانی کا دیدار ہوگا یہ نبی کی آل ہے
نبی کی آل کے جتنے ہم نے اپنے پیروں کا نام لیتے ہیں، آل رسول کا نام لیتے ہیں، ان سب نیک لوگوں کا جنت میں دیدار ہوگا، ان نیک لوگوں کا جنت میں ہمیں دیدار ہوگا۔ پھر جو دنیا میں آخری بات گانے کا، جو ہمارے گھروں میں ٹی وی وغیرہ یہ چلتے ہیں، تو بھئی جو دنیا میں میوزک سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، اس کو جنت کی ہوا نہیں لگے گی، یہ بھی سوچ لینا۔ میوزک والے کو کیا ملے گا قیامت کے دن؟ گانے سننے والوں کو کیا ہوگا؟ کہ گرم شیشہ کر کے ڈالا جائے گا کانوں میں ان کے، اور جنت میں جب جائے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ کہے کہ وہاں بھی دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اب دنیا میں جنت میں گانا سنو، تو حوریں گانا گائیں گی اور جنت کے یہ جتنے پھل فروٹ ان میں سے ساج ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے اور گانا سنو گے، جیسے یوسف علیہ السلام کی آواز تھی، اور گانا نبیوں کو اللہ تعالیٰ باری باری ان کو مقام دے گا، اور ان کو گانا سنو جنتیوں کو، آخر محمد مصطفیٰ سنائے گا۔ کیا بات ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا جب نبیوں کے سامنے ہم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ رستے دونوں اللہ کے حکم کی طرف چلو گے تو یہ سارا نظام آنے والا ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اگر میرے بھی اپنی من کی زندگی گزارو گے، زندگی پھر بھی ہم نے چھوڑنی ہے، رستے دونوں اختیار ہے، تو میرے خیال میں کہ پچھلی پہ توبہ کی جائے، آنے والی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ سے سلوک کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے سلوک کرنے کا پروگرام ہے نا بھائی، تو سارے بھائی کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جتنی تیری نافرمانی ہو چکی میرے مولا، تیرے در پہ آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔